تاریخی عالم کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اسے بہت سے سالار حکمران ملیں گے جنہوں نے اپنی تلوار اور تدبیر کے بدولت زمانے بھر سے اپنی شجاعت، اپنی جرات مندی، کامیابی اور فتح نصرت کا لوہا منوایا، جنہوں نے بڑے بڑے مورکے سر کر کے قوموں کی قسمتیں اور دنیا کا نقشہ تبدیل کر رکھ دیا ہے۔ لیکن ان مورکوں کے دوران انہوں نے ناانصافی، ظلم، خون ریزی اور تشدد کی انتہا بھی کی۔ دنیا کے بے شمار فاتحین ہیں جن کے حالات پڑھ کر پتہ چلتا ہے کہ ان کی ہاں طاقت نے کمزوری کو، کثرت نے قلت کو، ظلم نے مظلومی کو شکست دے کر انہیں اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا۔ لیکن دنیا کی ان فاتحین میں جب ہم خالد بن ولید، جو مکے میں اپنی امارات، وجاہت اور سخاوت کی وجہ سے وحید کے نام سے پکارا جاتا تھا، ولید بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم کے نام سے یہ قبیلہ مخزومی کہلایا۔ مخزوم یکتا کا بیٹا تھا۔ یکتا اور کلاب جو مرہ کے بیٹے تھے، یہاں پہنچ کر سیدنا خالد کا شجرہ نسب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شجرے سے مل جاتا ہے۔ عرب کے کھاتے پیتے گھرانوں کی بچوں کی طرح سیدنا خالد کا بچپن بھی صحرائی ماحول میں گزرا۔ بچپن میں چیمک کا حملہ ہوا۔ آپ کے چہرے پر چیمک کے دانوں کے چند نشان تھے جو بجائے بدنمائی کے خوبصورت نظر آتے تھے۔ سیدنا خالد کو اپنے آپ کی خصوصیات یعنی جرأت، جنگی مہارت، جفاکشی اور سخاوت ورثہ میں ملی تھی۔ انہیں اپنے اسلاف پر بڑا ناز تھا۔ قریش مکے میں اپنے مختلف قبائل کے سپرد مختلف کام کر کے رکھے تھے۔ بنو مخزوم کے سپرد دشمنوں سے جنگ کے وقت قریش کے دستوں کی قیادت تھی، اس لیے اس خاندان کے لوگ مہامت کی تیاریاں، سامان جنگ کی فراہمی، گھوڑوں کی پرورش اور نگہداشت میں خصوصی امتیاز کے حامل تھے۔ سیدنا خالد نے اسی ماحول میں افرون شباب کا زمانہ گزارا۔ 10-11 سال کی عمر میں ایک فوجی میلہ میں سیدنا فاروق اعظم کے ساتھ آپ نے کشتی لڑی، جس میں سیدنا فاروق اعظم کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم جیسا شجاع، بہادر، نڈر اور پہلوان بھی آپ کے ٹکر کا انسان تھا۔ پہلوانی کے علاوہ نیزہ، برشی، تیر اندازی، شمشیر نگاہی میں آپ آغاز جوانی میں ایک بے مثال مقام حاصل کر چکے تھے۔ آپ کے چہرے پر چیچک کے ہلکے ہلکے نشان قد 6 فٹ سے بھی نکلتا ہوا تھا۔ شانہ کشادہ، سینہ پھیلا ہوا، بازو لمبے، داڑھی گنجان، مضبوط اور موزون جسم کی وجہ سے مکے بھر میں ایک موزوں ترین شخصیت کے طور پر جانے جاتے تھے۔ آپ کے باپ ولید کے 5 بیٹے تھے۔ خالد ولید اپنے باپ کا ہم نام، ہشام، امارہ اور عبد شمس 2 بیٹیاں تھیں، فاختہ اور فاطمہ۔ دوستو، ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ خالد بن ولید، ان کی زندگی کے حالات پڑھیں تو یہ حیرت انگیز راز منکشف ہوتا ہے کہ خالد بن ولید کی مظلومی نے ظالموں کے گریبان چاک کر دیے تھے۔ قلت نے کثرت کو اپنے سامنے سرنگوں کیا۔ زیر دستوں نے زبردستوں کو اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کیا۔ بے سرد سامانی نے حرب و ضرب کے سارے سامان سے لیس لشکروں کو اپنے سامنے بے بس اور مجبور کیا۔ انصاف نے ناانصافیوں کو اور معمولی ہتھیاروں سے لیس مجاہدوں نے آہن پوش سواروں کو اپنا اسیر بنا کر رکھ دیا۔ خالد بن ولید کو رسول اللہ کریم نے اللہ کی تلوار سیف اللہ کا خطاب عطا فرمایا تھا، جو کہ خالد ان اولین سپہ سالاروں میں سے ہیں جنہوں نے نور اسلام کا مدنیہ سے دور دور تک پہنچا دیا تھا۔ تاریخ اسلام میں عالمی جنگوں کی تاریخ خالد بن ولید کے چند ایک عظیم جرنیلوں میں شمار کرتے ہیں۔ فن حرب ضرب کی ماہرین اور مبصر آج بھی خالد کی جنگی چالوں، میدان جنگ میں ان کی قیادت اور عسکری فہم فراست کے حوالے دیتے ہیں۔ ہر میدان جنگ میں مسلمانوں کی تعداد کم رہی، لیکن کفار کی تعداد کئی دگنی تھی، کہیں 100 گنا، اور یرموک کے میدان میں کثیرہ روم کی فوج اور اس کے اتحادوں کی تعداد 1,60,000 تھی۔
اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد 40,000 کے لگ بھگ تھی۔ دشمن کی فوج کا محاذ 12 میل لمبا تھا اور اس میں کہیں بھی شگاف نہیں تھا۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں نے دشمن کے محاذ کے پھیلاؤ کو دیکھ کر اپنے محاذ 11 میل پھیلا دیا تھا اور دستوں کے درمیان وسیع شگاف تھے۔ خالد نے کبھی تسلیم نہیں کیا تھا کہ دشمن کی تعداد زیادہ اور اس کے ہتھیاروں برتر ہیں اور مسلمان بہت تھوڑے ہیں تو دشمن کے سامنے آنا خطرناک ہوگا۔ ایسے موقع بھی آئے جنہوں نے خلافت کام کو نظر انداز کر کے دشمن پر حملہ کر دیا اور فتح پائی۔ یہ ایمان اور عزم کی پختگی کا کشمہ تھا۔ یہ اسلام اور رسول اللہ کے عشق کا کمال تھا۔ خالد کے کردار کی عظمت دیکھیے۔ خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب نے انہیں پہلے سپہ سالاری سے سفر دل کیا تو خالد بدول نہ ہوئے اور سپاہیوں کی طرح لڑتے رہے۔ خالد بن ولید نے جنگی یرموک میں دشمن کے 60,000 سپہ کے مقابلے میں صرف 60 مجاہدوں کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا اور شاندار فتح حاصل کی۔ جنگ موتا میں ان کے کمانڈری میں صرف 3,000 مجاہد تھے، لیکن ان کے مقابلے میں رومن لشکر کی تعداد 1,00,000 کے لگ بھگ تھی۔ لیکن دنیا کے اس عظیم سپہ سالار اور دنیا کے اس ناقابل شکست سپاہی نے 1,00,000 روموں کو اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا۔ خالد بن ولید کی زندگی کا موازنہ کرتے ہیں تو خالد بن ولید کے واقعات ان سب پر حاوی اور بھاری دکھائی دیتے ہیں۔ خالد بن ولید صحرائے عرب کے غیر تربیت یافتہ مٹھی بھر افراد کے ساتھ دنیا کے 2 بڑے عظیمی مملکتوں کے سامنے آتے ہیں۔ ایران کے کسرا کے پاس لاکھوں کی تعداد میں تربیت یافتہ لشکری تھے۔ روموں کے شہنشاہ قیصر کے پاس ان گنت آہن پوش اور منظم لشکری تھے، لیکن یہ سارے لشکری خالد بن ولید کے غیر تربیت یافتہ مجاہدین کے سامنے خس و خاشاک کی طرح اڑاتے دکھائی دیتے ہیں، اور یہ سب کچھ خالد بن ولید کے جنگی اور حربی تدابیر کے باعث ہی تھا۔ خالد بن ولید چھوٹے چھوٹے لشکروں کے ساتھ ایرانی اور رومیوں کی وسیع سلطنتوں سے ٹکرائے۔ ان دونوں سلطنتوں کے وسائل سامان حرب و ضرب کا کوئی اندازہ نہیں تھا، جبکہ ان کے مقابلے میں تعداد میں کم ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے وسائل نہ ہونے کے برابر بھی تھے۔ خالد بن ولید نے اپنی جرأت مندی اور اپنی دلیری کی بے باکی کے باعث ان دونوں سلطنتوں کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ اگر دنیا کے بڑے بڑے عظیم سالاروں اور فاتحین کے ساتھ خالد بن ولید کا موازنہ کیا جائے تو یہ بات بلا شبہ کہی جا سکتی ہے کہ خالد بن ولید نے صرف دنیا کے واحد ناقابل تذکیر سالار تھے، بلکہ آپ دنیا کے سب سے بڑے عظیم جرنیل بھی تھے۔